اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا باطنی راز بیان کرنے والی ہوں جس میں انسانی زندگی کے عروج و زوال کے سب راز موجود ہیں۔ تمہاری کامیابیوں یا ناکامیوں کی وجہیں موجود ہیں۔ تمہاری ہر دعا کیسے پوری ہوگی اس کا راز موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو بھی کان یہاں سننے والے موجود ہیں، نہ صرف وہ خود بھی ان حقیقتوں کو جان لیں گے، کبھی ان کے دل میں اس بات کا شبہ تک نہ گزرے گا کہ ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ جب وہ اس بات کا اظہار کریں گے خود سے یا لوگوں سے کہ میرے کام نہیں ہو رہے، تو خود ہی پکڑے جائیں گے۔ وہ چوری پکڑی جائے گی جو تم خود میں خود سے کر رہے ہو، جو وجہ ہے تمہارے کام نہ ہونے کی، اور پھر تم خود جان لو گے کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، اور ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو اس بات کو جان کر خود اپنے علم میں لے آنے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پہ باقی بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں تک پہنچا دینا جو کان ابھی یہاں موجود نہیں۔ رب کے اس پیغام کو ان تک پہنچا دینا تاکہ کئی زندگیاں راہ راست پالیں، کئی بے چین روحیں چین پالیں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں سورہ حج میں فرمایا، جسے یہ خیال ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ چھت میں ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے، اس کے بڑے ترجمے کیے گئے، بڑی تفصیلیں بیان ہوئیں، مگر اب اس آیت کے باطن سے جو پردہ اٹھنے لگا ہے وہ حیرانگی کا وہ مقام ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دے، کیونکہ اسی آیت میں تمہارے دین اور دنیا کی کامیابی کا راز موجود ہے۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، میرا مقصد پورا ہو جائے، میرے لیے دعا کرو کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ایسا کون سا طریقہ ہے جو کہ اصل ہے کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے، کہ دعا کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے فلاں آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ توفیق دے کہ میں فلاں نیک کام کر سکوں، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں فلاں برے کام سے رک جاؤں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ کسی برے کام سے بچنا ہے تو نماز کی طرف آؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ یا پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ نماز بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز مدد کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے؟ کیا معلوم ہے آخر رب پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اور کیا طریقہ ہو کہ ہماری ہر دعا قبول ہونے لگے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں جا کر اپنے رب سے دعا مانگو کہ مجھے توفیق دے میں بچ سکوں گناہ سے، پھر ملتی ہے توفیق۔ صرف کسی انسان کو یہ کہتے رہنا کہ آپ دعا کر دیں میرے لیے، یا پھر اے فلاں آپ دعا کر دیں، میں در در سر جھکا رہا ہوں، میں نے ہر بزرگ سے فریاد کر لی کہ پلیز آپ دعا کر دیں میرے لیے کہ میرا کام نہیں بن رہا، کہ میرے دل کی بے چینی نہیں ختم ہو رہی، جبکہ اللہ کا ایک ہی بیان ہے، وہ وہی کہہ رہا ہے کہ تم نماز سے مدد لو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا رب جب کہہ رہا ہے قرآن میں اپنے کلام میں کہ جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کرو،
اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو جو ہدایت تمہیں دی گئی، تم تک پہنچائی گئی، اس کو پڑھا کرو، اسے سیکھا کرو کہ عمل کیا ہیں۔ ہر وہ طریقہ بتا دیا گیا جو تمہیں عروج دے گا یا زوال دے گا، اور اس خیر کو جو کہ نیک عمل کی توفیق ہے اسے ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ نماز میں رب کے سامنے جا کر سر جھکا کر تم اپنے عمل کی توفیق لے کے آتے ہو، اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو، اور بے شک وہ نماز مشکل ہے مگر سوائے ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہاں یہ مشکل ہے، ہاں اس بات پہ یقین کرنا ان کے لیے مشکل ہے جنہیں اپنے رب پہ یقین نہیں، اس کی بات پہ یقین نہیں، مگر جن کو ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو مانتے ہیں، جو رب کی بات پہ یقین لاتے ہیں اپنے رب پہ، ان کے لیے یہ بات ان کی سمجھ میں آسان ہے۔ ان کا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا رب پاک فرما رہے ہیں، تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بنا روح جسم بے جان، بنا نماز روح بے جان ہے۔ تو رب پاک نے بتا دیا کہ نماز کے پابند ہو جانا اگر تمہیں اپنی دعائیں قبول کروانا ہے۔ نماز میں آ کر اپنے رب سے کہنا اگر تم نے کسی کام سے ہٹنا ہے کہ تمہیں توفیق ہو جائے تو وہ وہاں ملے گی۔ تو رب نے کہا کہ نماز سے مدد لو، ہر عمل کی توفیق وہاں سے مانگو، اور اگر تمہیں یقین نہیں اپنے رب کی بات کا، تمہیں یقین نہیں کہ ایسا ہوگا کہ رب تمہاری مدد کرے، تو ایسے کو چاہیے کہ چھت میں ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ تو پھانسی لینے سے مراد کیا ہوئی؟ یہ کہ دل بند ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، ٹھیک اسی طرح دل بے چین ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، سب راہیں بند نظر آنے لگیں، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کوئی راہ سجائی نہ دے، دل بند ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے سکون ہو گئے۔ جس طرح اس وقت بے چین ہیں کہ کام نہیں بن رہے تمہارے، تو کیسے بنیں گے؟ دنیا میں کسی کام کے لیے تم اس جگہ پر پہنچتے ہو، کسی دفتر میں پہنچتے ہو، پھر اپنی فائل آگے دفتر کے افسر تک پہنچاتے ہو، افسر اسے پڑھتا ہے، سنتا ہے، پھر تمہارے نمبر دیکھتا ہے، پھر تمہارے انٹرویو ہوتے ہیں، تب جا کر کہیں وہ نوکری تمہیں ملتی ہے۔ اب تم وہاں اپنی نوکری کے لیے، اپنے انٹرویو کے لیے کیا کبھی اپنے ماں باپ یا کسی بزرگ یا کسی اور انسان کو بھیج سکتے ہو افسر سے ملنے کے لیے کہ جا کر کہہ دیں کہ مجھے نوکری دے دیجئے؟ کیا ایسا ہوتا ہے تمہاری پریکٹیکل لائف میں؟ تو کیا تم خدا کو جو اتنی حکمت والا ہے، جو سارے علم والا ہے، اسے اتنا امپریکٹیکل سمجھتے ہو کہ جہاں تمہاری حاضری کی ضرورت تھی وہاں تمہارے کسی بھیجے سفارشی کو مان لے، جہاں تمہارے عمل کی ضرورت تھی وہاں کسی اور کے عمل کو قبول کر لے؟ وہ تم لوگوں کی باتیں جو تم سنتے رہے، جو تمہیں غلط رنگ میں سمجھائی گئیں کہ بلے شانو مرشد ملیا انہیں ایمی جا بخشایا۔ بنا محنت، بنا عمل اور بنا علم رب نہیں بخشتا کسی کو۔ وہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہر کوئی اپنے عمل کا پھل پائے گا، تم سے نہ سوال ہوں گے کسی دوسرے کے عمل کے، اور نہ کوئی تمہارے حساب کا جواب دہ ہے۔ تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اگر مجھے یقین ہے دل سے اپنے رب پہ، اس کی ہر بات پہ جو اس نے اپنے کلام سے مجھ تک پہنچائی، کہ اس کو پکارنے پہ وہ جواب دیتا ہے، مدد کرتا ہے، تو کیا جواز رہ جاتا ہے کسی بندے کے پاس یہ کہنے کا کہ اس کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو اپنے اندر کے چور کو، کام چور کو سدھارو، نماز پڑھو، اس طریقے پہ آؤ جو اللہ نے بتایا ہے۔ نماز، نیت، روح
الفاظ، قیام، تکبیر، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، رکوع، سجدہ، تشہد، درود، دعا، صرف اس پڑھائی کے پیکج کا ہی نام نہیں نماز، بلکہ تم اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے تھے کہ وہ تمہاری ضرورت کو، تمہاری پریشانی کو، تمہاری بے چینی کو دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ تم نے پھر وہ طریقہ اپنایا جو اس کے دربار تک پہنچاتا ہے۔ پھر جب تم اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کوئی فریاد کرتے ہو تو وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں انسان کے لیے ضروری ہیں مگر دوجوں کی نہیں۔ خدا اور بندے کے درمیان کی دعائیں، وہ تعلق اس انسان کی اپنی مانگی ہوئی پوری ہوتی ہیں جو وہ اپنے رب پہ بھروسہ کر کے مانگتا ہے۔ وہ کوئی شے عطا کر دے گا یا جو شے میرے حق میں نہیں جسے میں مانگ رہا ہوں اس سے ہٹا دے گا۔ نفس نہیں بھی مان رہا، مگر جب نفس کے مالک سے کہو گے کہ مجھے میرے نفس سے بچا تو وہ رب اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہے وہ مدد جو نماز سے ملتی ہے، جس کے بارے میں رب پاک فرماتے ہیں کہ جس کو یہ یقین نہیں کہ اس کا رب اس کی مدد کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اسے چاہیے کہ کیا کرنا، تو وہ رب نے بتا دیا۔ باقی رہ گئی بڑوں کی دعائیں، لوگوں کی دعائیں، تو وہ ساتھ ساتھ زندگی کے چلتی ہیں۔ تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ بندہ خود تمہارے احسان کو جب بھی یاد کرتا ہے اس کے ہاتھ تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور اس کا اجر تمہیں ملتا ہے، اور اسی طرح آگے آخرت میں بھی ملتا ہے اور قیامت کے دن۔ اور اسی طرح تم نے کسی کے حق میں زیادتی کی تو وہ بنا کسی کے کہے تمہارے حق میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو یہ دعائیں اور بد دعائیں دوسروں کی تمہارے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں۔ صرف منہ سے کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری اصلاح ہو جائے، مجھے توفیق مل جائے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہیں اپنی ذات کے لیے خود اپنے رب سے رجوع کرنا ہوگا۔ پھر تم جو دعا کرو گے اس سے مانگو گے وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز مدد کرتی ہے، نماز دل کا سکون ہے۔ اب اگر تمہیں اس کی بات پر یقین ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے، تو اگر تمہیں اس کی بات پر یقین ہی نہیں کہ اس کے در پر جا کر مجھے یہ سب مل سکتا ہے، تو پھر دعائیں پوری کیوں ہوں، کیسے ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے ایک عمارت کا جس پہ عمارت کھڑی ہے، یعنی اللہ پہ یقین، غیب پہ یقین ہی سارے دین کی جڑ ہے۔ اور اگر وہ جڑ ہی تمہارے ایمان میں کمزور ہے تو پھر باقی مسلمانی کے فریضے ادا کرنے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر تمہارا یقین ہی خدا سے جاتا رہا تو پھر مسلمان نام کے ہو کہ وہاں پیدا ہو گئے۔ بس میں نے نماز نہیں پڑھنی، آپ دعا کر دیں، تو رب کے حکم کا، اس کے فرض کا کیا احساس رہا؟ پھر کون سا انسان ہے جو تمہارے کام بنا دے گا؟ تو پھر کون سا انسان ہے جو تمہارے کام بنا دے؟ اگر رب نہ چاہے تو ہم انسانوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، خود کو دھوکہ دینا بند کرو، صحیح راستے پہ آؤ، ورنہ انتظار کرو کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے رب کے حکم کا، جو کہتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ان کے انجام برابر نہیں، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔